السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اس روایت کے متعلق بات کریں گے جس روایت کو بغض مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھنے والے لوگ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قلم چھین کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلم دیا لکھنے کے لیے۔ آج ہم اس روایت کی تحقیق کریں گے کہ کیا یہ روایت صحیح ہے، کیا اس کی سند درست ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے قلم چھین کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا لکھنے کے لیے، اس روایت کو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ بحوالہ امام ابن نجار رحمہ اللہ لائے ہیں اپنی کتاب میں۔ کتاب کا نام ہے الزیادات علی الموضوعات، موضوع روایات کے متعلق امام سیوطی رحمہ اللہ کی معتبر کتاب ہے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لکھ رہے تھے، اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قلم چھین کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کے لیے دیا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس روایت پر جرح کرتے ہوئے امام ابن نجار رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہیں۔ امام ابن نجار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں جو راوی آئے ہیں وہ کافی تعداد میں ضعیف راوی ہیں، موضوع راوی ہیں۔ موضوع راوی وہ راوی ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے حدیث کو بناتے ہیں، گھڑتے ہیں، اور خاص طور پر امام ابن نجار رحمہ اللہ نے مسرت نام کے راوی کا نام لیا کہ یہ موضوع راوی ہے، اپنی طرف سے روایات کو گھڑتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اس روایت کو گھڑنے والا جو راوی ہے اس کا نام مسرت ہے، اور مزید یہ جو مسرت نام کا جو راوی ہے اس کے متعلق بعض جو معتبر ائمہ ہیں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا ہم آگے ذکر کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کتاب کا نام ہے لسان المیزان، جلد نمبر 6 صفحہ 20 ہے۔ جلد نمبر 6 صفحہ 20 پر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس مسرت نام کے راوی کے متعلق پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور اس روایت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذا متن باطل، یہ روایت کا اس روایت کا جو متن ہے نا یہ جھوٹا ہے، وہ اسناد مختلف، اور اس واقعے کی اس روایت کی جو سند ہے یہ بناوٹی ہے، اپنی طرف سے بنائی گئی ہے۔ اور مزید لسان المیزان جلد 6 صفحہ 20 پر امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ، وہ امام خطیب بغدادی ابوبکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ جن کی ایک بہت بڑی کتاب ہے تاریخ بغداد، صاحب تاریخ بغداد امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسرت نے ابو زرع رازی رحمہ اللہ سے سننے کے بارے میں دعویٰ کیا کہ میں نے ان سے اس روایت کے متعلق سنا ہے، حالانکہ امام ابو زرع رحمہ اللہ کو اس وقت وفات پائے ہوئے 4 سال گزر چکے تھے۔ گویا کہ جب یہ مسرت نام کا راوی سننے کا سماع کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے ابو زرع رحمہ اللہ سے، اس وقت ابو زرع رحمہ اللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اس دنیا کو چھوڑ گئے تھے، وفات پا چکے تھے، ان کی وفات کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب جب وہ وفات پا چکے ہیں تو مسرت نام کے راوی کا امام ابو زرع سے لقاء و سماع، ملاقات اور سننے کا جو مرحلہ ہے وہ کیسے طے پایا؟ امام ابو زرع رحمہ اللہ نے کیسے یہ مسرت نام کے راوی کو بتایا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کتنا بڑا کذاب و خبیث انسان تھا جو اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، اور ایک ایسے شخص کے بارے میں بول رہا ہے جو امام ہیں اور وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی وفات کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔
چوتھا حوالہ ہم پیش کرتے ہیں تنزیہ الشریعہ، صفحہ نمبر 324 ہے۔ اس پر امام ابن عراق الکنانی رحمہ اللہ کا قول موجود ہے۔ امام ابن عراق الکنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسرد بن عبداللہ خادم المتوکل، کہ مسرد بن عبداللہ جو ہے نا یہ متوکل کا خادم تھا، یہ عباسی خلفاء میں سے تھا متوکل، تو اس کا خادم تھا۔ کانا یضع الحدیث، یہ حدیث کو وضع کرتا تھا، اپنی طرف سے بناتا تھا مسرد نام کا رکھ۔ اور مزید امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے طریق دمشق جلد نمبر 70 اور صفحہ نمبر 59 پر اس کے متعلق یہی فرمایا کہ کانا یضع الحدیث، یہ جو مسرد راوی ہے یہ حدیث کو وضع کرتا تھا، اپنی طرف سے بناتا تھا۔ گویا کہ ہمیں پتا چلا کہ یہ جو روایت ہے، یہ جو واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم چھین کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھنے کے لیے دیا، یہ روایات سے یہ جو واقعہ ہے یہ سرے سے من گڑھتا ہے، اپنی طرف سے بنایا گیا ہے، اور بنانے والے کا نام مسرد ہے، جس کے متعلق ائمہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وضع الحدیث، یہ حدیث کو وضع کرتا تھا، اپنی طرف سے بناتا تھا، اپنی طرف سے گھڑتا تھا۔ اب اس حدیث سے ہمیں 3 باتیں پتہ چلتی ہیں، 3 پوائنٹ ہمارے لیے نوٹ کرنے والے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ واقعہ سرے سے ہی ضعیف ہے، یہ ماننا ہی نہیں چاہیے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ اس روایت میں، اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ و توبہ نعوذ باللہ باندھا جا رہا ہے، اور باندھنے والا یہ مسرد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم چھینا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ مرزا صاحب اور ان کے مقلدین کے لیے، مرزا صاحب اور ان کے مقلدین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف وہ روایات پیش کرتے ہیں جو سندن متنن ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان کے خلاف پیش کر رہے ہیں، اور صحیح روایات کو وہ قبول ہی نہیں کرتے۔ اب اس کے برعکس، اس کے الٹ، ہم وہ روایت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں آ رہی ہے، ان کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، مگر وہ ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، ہم اس روایت کو قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ ایک معیار ہوتا ہے عدل و انصاف کا۔ اب مرزا صاحب تو کہتے ہیں صحیح الاسناد، صحیح الاسناد، صحیح الاسناد، مگر مرزا صاحب نے جتنی بھی روایات پیش کی ہیں اپنے ریسرچ پیپر 5B میں اور اپنے لیکچرز میں، ہم نے ان روایات کی تحقیق کی تو پتہ چلا ان روایات کی سندوں میں ضعیف راوی آ رہے ہیں، اور بار بار آ رہے ہیں۔ کبھی بقیہ بن ولید نکلتا ہے، کبھی ابو مخنف بن یحییٰ نکلتا ہے، کبھی مجالد بن سعید نکلتا ہے، کبھی عبداللہ الجدنی نکلتا ہے، کبھی سعید نام کے راوی ضعیف نکلتے ہیں، کبھی ابان بن ابی عیاش کے نام کے راوی ضعیف نکلتے ہیں۔ من گھڑت موضوع واضح الحدیث، جو حدیث کو وضع کرتے ہیں، اپنی طرف سے بناتے ہیں، وہ راوی نکل رہے ہیں۔ مرزا صاحب جو روایات پیش کرتے ہیں، اب مرزا صاحب کو چاہیے کہ صحیح روایات پیش کریں، اور صحیح روایات ہی ہمارے لیے قابل حجت ہیں، قابل عمل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچ اور حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔